خبردار، اگر تم نے اس گھر کی دہلیز پار کرنے کی کوشش کی تو میں گلمینا خان زادہ تمہارا منہ نوچ کر رکھ دوں گی۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تاریخ کے پنوں میں تمہارا نام کچھ اس انداز سے لکھا جائے گا کہ سردار خان کا اکلوتا وارث ایک لڑکی سے تھپڑ کھا کر ہار مانتے ہوئے ذلیل ہو کر لوٹا تھا۔ جس قدر چنگاڑتی ہوئی آواز میں وہ بولی تھی، ایک پل کو بھرے مجمع میں سکون طاری ہو چکا تھا۔ کسی کو بھی اپنے کانوں پر، اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آواز گلمینا خان زادہ کی ہے۔ سر پر سفید چادر کیے اپنے باپ کی پگڑی وہ اپنے سر پر رکھے ہوئے تھی، آنکھوں میں آنسو، مگر جلال ایک ساتھ تھا۔ آج اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس کی رگوں میں اس کے باپ جلال الدین خان کا لہو دوڑ رہا ہے۔ وہ اس قدر بفری ہوئی سانس لے رہی تھی کہ اگر سردار اس گھر کی دہلیز میں قدم رکھ بھی دیتا تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیتی۔ گلمینا کی ماں، اس کی تائی اس کے پیچھے سہم کر کھڑی تھیں، اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے۔ آنے والے وقت کا سوچ کر ان کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا تو نے گلمینا؟ سردار خان کے سامنے زبان چلانے کی گستاخی کیوں کر دی؟ اس کی ماں اور تائی کی آوازیں اسے کمزور کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھیں، لیکن وہ پھر بھی نہ ڈر ہو کر کھڑی انہیں للکار چکی تھی۔ مارے غصے کے وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتی آگے بڑھی۔ گھر کی دہلیز کے باہر اس وقت گاؤں کے اور بھی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ گھر میں کام کرنے والے تمام تر ملازم سر جھکائے ایک جانب کو کھڑے تھے۔ ایک رش لگا ہوا تھا وہاں پر۔ گھر کے اندر جلال الدین خان کا جنازہ پڑا تھا اور باہر گلمینا خان سردار خان کے سامنے قہر بن کر کھڑی تھی۔ چھٹانک بھر کی لڑکی کو اپنے سامنے زبان چلاتے دیکھ کر ایک پل کو وہ بھی لاجواب ہوا تھا۔ پھر اگلے ہی پل آس پاس گاؤں والوں کو دیکھ کر مصنوعی حیرت چہرے پر سجا کر کہنے لگا، ارے ارے، یہ اس جلال الدین کی ہی بیٹی ہے نا؟ دیکھو تو کیسے چڑیا کے پر نکل آئے۔ بچی سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں، شاید بھول گئی ہے کہ اس کے سامنے کھڑا کون ہے۔ کمزاد عورت۔ ایک دم سے ہنستے ہوئے وہ بالکل سنجیدہ ہوا تھا۔ چہرے پر کمینگی اور بے حیائی پھیلائے اس میں قہر آلود نظروں سے گلمینا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ گلمینا کا وجود کانپ چکا تھا، مگر اس کے باوجود وہ شیرنی بن کر کھڑی تھی۔ سردار خان غصے سے تڑپ کر کہنے لگا، 3 گاؤں پر راج کرنے والا، جب تیرا باپ میرے سامنے نہ ٹک سکا تو کس کھیت کی مولی ہے؟ اپنی اوقات شاید تو بھول چکی ہے۔ تیرے باپ نے 2 سال پہلے جو کیا آج اسی کا خمیازہ بھگت رہے، مگر میرا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا۔ جرگے کا فیصلہ تیرا باپ کے مرنے سے پہلے تجھے بتا کر نہیں گیا؟ جواب میں گلمینا ایک مرتبہ پھر دھاڑی تھی، کہنے لگی، تم جیسے حیوانوں کے قبیلے نے میرے باپ کا قتل کر دیا۔ تمہارے جرگے نے جو فیصلہ کیا اس کے مطابق میرے باپ کو مار تو دیا، اب اور کیا چاہتے ہو تم لوگوں کی بنائے اس جنگل کے قانون نے آج مجھ سے میرے شفیق باپ کا سایہ چھین لیا، اور اس کے باوجود ہمارے سینوں پر مونگ دلنے کے لیے تم یہاں پر پہنچ گئے۔ یہ مت سوچنا کہ میرے باپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو تم یہاں پر اپنا راج بناتے پھرو گے۔ ان کی بیٹی گلمینا خان زادہ تم جیسے ہزاروں سرداروں پر اکیلے کافی ہے۔ میرے باپ نے میری تربیت بیٹیوں سے بھی بڑھ کر کی ہے۔ شہباز گلمینا نے اپنے سینے پر ہاتھ ٹھوک کر کہا، مگر جواب میں گھر کی دہلیز کے باہر قدم رکھے 35 سالہ سردار خان نے جب سنی تو فلک شگاف کہکا لگا کر کہنے لگا، ویسے جوڑی خوب جمے گی۔ مجھے تو لگا تھا کہ تو اپنے باپ کے جنازے پر ادمری سی چپ چاپ خوف کی مورت بنی بیٹھی ہوگی، اور روایتی خون بہا کی طرح مجھے تجھے گھسیٹ کر روتے بلکتے ہوئے تیرے گھر سے لانا پڑے گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا پڑ چکا ہے۔
اسے آئندہ زندگی میں بہت مزہ آنے والا ہے۔ گلمینا کی ماں زرینہ آگے بڑھی تھی، روتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ بیٹا تو اندر جا، تیرا باپ مر گیا ہے، بس تو اندر جا، یہ سردار بڑا ہی کمینہ شخص ہے، تیرے باپ کا میت گھر پڑا ہے، خدا کا واسطہ ہے میری بچی گھر کے اندر جا، تیرے تایا یہ سب کچھ دیکھ لیں گے۔ مگر تایا تو خود ان عورتوں کے پیچھے دبک کر کھڑا تھا۔ جرگے کا فیصلہ تو گل خان نے بھی سن رکھا تھا، اگر وہ بیچ میں آتا تو سردار خان کی گولی سیدھا اس کے سینے میں پیوست ہو جاتی، اگر وہ مر بھی جاتا تو اس گھر کی کفالت کون کرتا؟ ابھی گلمینا وہاں پر کھڑی تھی کہ گھر کے باہر سردار خان کے اشارے پر ڈھول بجنے لگے، آتش بازی ہونے لگی، بینڈ باجے والے پورے جوش و خروش سے بینڈ باجا بجانے لگے، اور سردار خان وہیں دہلیز کے باہر کھڑا سر پر صحرا باندھ چکا تھا۔ سردار خان کے ساتھ اور بھی اس کے خاندان کے لوگ موجود تھے۔ جس دہلیز کو پار نہ کرنے کی دھمکی گلمینا خانزادہ دے چکی تھی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سردار خان دلہا بنا گھر کی دہلیز میں داخل ہوا تھا۔ وہ خاندان کی عورتیں جو ابھی تک پردے میں گھر کے اندر بیٹھی جلال الدین کے جنازے پر بیان کر رہی تھیں، ایک دم سے گھر کے باہر ڈول اور آتش بازی کی آواز سن کر چہرہ چھپائے وہ بھی باہر نکل آئی تھی۔ سامنے گلمینا کے باپ کا قاتل صحرا باندھے کھڑا تھا، مولوی کو بھی بندوق کی نوک تانے اپنے ساتھ ہی لے کر آئے ہوئے تھے۔ کہنے لگا کہ ہاں بھائی، جرگے کے فیصلے کے مطابق یہ بدلہ تبھی پورا ہوگا جب جلال الدین خان کی بیٹی، یہ بپھری ہوئی شیرنی، سردار خان کی بیوی نہیں بن جاتی۔ جس قدر کمینگی سے سردار خان یہ بولا تھا، گلمینا کے تو پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ چکا تھا، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں، وہ گھبراتی اس پل 2 قدم پیچھے ہٹی۔ خبردار جو تم نے ایسا سوچا بھی، بند کرو یہ شور، میرا باپ مر چکا ہے، انسانیت کے درجے سے مت گرو۔ مگر اگلے ہی پل اپنے لوگوں کو اس پورے گھر میں پھیلا چکا تھا۔ کہنے لگا تب تک تمہارے باپ کا جنازہ اس گھر سے باہر نہیں نکلے گا جب تک تم مجھ سے نکاح نہیں کرتی۔ یہ سن کر گلمینا کی ماں رونے لگی۔ دونوں ہی گلمینا کو اندر بھیج رہی تھیں۔ وہاں پر مرد بڑھ چکے تھے، عورتیں منہ چھپائے کھڑی تھیں، جبکہ گلمینا سردار خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگیں کہ بھول ہے تمہاری، میں مر جاؤں گی، مگر تم جیسے وحشی درندے سے شادی نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ جبکہ سامنے کھڑا سردار خان، جو اب تک چہرے پر بلا وجہ کی مسکراہٹ اور مصنوعی کہکے سجائے ہنس رہا تھا، ایک دم سے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ اپنے ساتھ موجود اپنے چیلوں کو اشارہ کیا تو ایک دم سے بجنے والے تمام تر ڈھول بند ہو گئے، برسوں خاموشی چھا گئی، جیسے سب کو سانپ سونگھ چکا ہو۔ خاص روایتی پختون لباس میں ملبوس سردار خان آگے بڑھا، گلمینا خان سے صرف 1 فٹ کی دوری پر کھڑا تھا۔ اپنا چہرہ جھکا کر گلمینا خان کے قریب لے جانے کے بعد بڑی ہی حقارت سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر ہم یہیں بیٹھ جاتے ہیں، تیرے باپ کا جنازہ تو ہم نے یہاں سے گزرنے دینا نہیں ہے، پڑی رہے لاش، گلتی سڑتی رہے، دیکھتے ہیں کس میں جرت ہے تیرے باپ کا جنازہ اس گھر سے نکال کر لے کر جائے۔ وہ جس قدر طنزیہ انداز میں بولا تھا، ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر گلمینا بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا انجام کیا نکلنے والا ہے، وہ زوردار تھپڑ سردار خان کے منہ پر مار چکی تھی۔ تھپڑ کی گونج اتنی اونچی تھی کہ دور دور تک سنی گئی۔ ڈھول والوں کے ہاتھ سے تو ڈھول بھی چھوٹ چکے تھے، بینڈ باجے والے تو گھبرا کر گرتے گرتے بچے تھے۔ 7 گاؤں پر حکومت کرنے والا کئی ایکڑ زمین کا مالک سردار خان چھٹانک بھر کی لڑکی سے تھپڑ کھا چکا تھا۔ نہ صرف تھپڑ بلکہ گلمینا نے اس کے منہ پر تھوک کر اسے دھکا دے کر کہا تھا، دفع ہو جاؤ اس گھر سے، تھوکتی ہوں میں تجھ پر، تیری سرداری پر، تم نے میرے باپ کو قتل کر کے جو حساب لینا تھا برابر کر لیا، مگر اب دوبارہ میرے گھر میں قدم رکھا
یا میرے شریف عزت دار باپ کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تو میں گلمینہ تمہارے جرگے کو لات مار کر شہر میں جاؤں گی اور تمہارے خلاف سخت سے سخت کارروائی کروں گی۔ گلمینہ خان نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بلکہ 3 دفعہ سردار خان کو دھکا دیا تھا۔ اسے یہ سب کہتا دیکھ کر جلال الدین خاندان کے باقی مرد بھی آگے بڑھے تھے، مگر جیسے ہی سردار خان کو انہوں نے ہاتھ لگانا چاہا تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے سب کو روک چکا تھا۔ اس نے اپنا سر جھٹکا، اپنی آنکھوں پر آئے اپنے کالے سلکی بالوں کو پیچھے جھٹکا اور پھر اپنے سرخ ہوتے چہرے سے دیکھ کر کہنے لگا، مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ میں تم لوگوں کے ہاتھ کاٹنے کی دسترس رکھتا ہوں۔ گلمینہ خانزادہ، تم گستاخی پر گستاخی کرتی جا رہی ہو، مگر اب تم میں سے گستاخی کا بدلہ دینے کا وقت آ چکا ہے۔ مجھے لگا تھا شریف باپ کی شریف بیٹی ہے، چپ چاپ جرگے کے فیصلے پر آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ چلی آئے گی، مگر اب تم پر رحم کرنا بے وقوفی ہوگی۔ اتنا کہہ کر اس نے گلمینہ خان کو کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا تھا۔ اپنے ایک چیلے کے کندھے پر موجود بندوق کو نکال کر آسمانی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ باقی سب تو ڈر کر پیچھے ہٹے تھے، مگر گلمینہ کی ماں اور تائی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھیں۔ پوری قوت سے گلمینہ خود کو سردار خان کی سخت گرفت سے آزاد کرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے سخت پتھر جیسے ہاتھوں سے وہ خود کو آزاد نہ کروا پائی۔ وہ کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی جب اس کی ماں روتے ہوئے آ کر سردار خان کے قدموں میں گر گئی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ سردار خان، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے واسطے ایسا مت کرو۔ تمہیں گلمینہ سے شادی کرنی ہے تو عزت سے میں خود کو تمہارے ساتھ بیاہ دوں گی، مگر یوں میری بچی کو گھر سے مت لے کر جاؤ۔ اس کا باپ مرا ہے، اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میری بچی کو چھوڑ دو۔ تمہیں اگر یہ جائیداد چاہیے، زمینیں چاہیے، میں تمہیں یہ ساری زمینیں کوڑیوں کے بھاؤ دے دوں گی، مگر میری بچی، میری کل کائنات لٹا دو۔ سارے مردوں کے سامنے گلمینہ کی ماں اپنے سر سے بیوگی کی سفید چادر اتار رہی تھی، مگر اگلے ہی پل سردار خان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ کہنے لگا، خالہ، یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو چاہیے تھا میں لے چکا ہوں۔ میری رگوں میں بھی ایک خان کا خون دوڑ رہا ہے۔ ان منتوں ترلوں کو ایک طرف رکھتا ہوا وہ گلمینہ کو اپنی گاڑی میں ڈال کر اپنے گھر لے جا چکا تھا۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تم مجھے کہیں بھی لے کر نہیں جا سکتے، میں تو تمہاری نسلیں اجاڑ کر رکھ دوں گی۔ سردار خان، تم مجھ سے الجھ کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اسے اپنے باپ کی یاد آ رہی تھی۔ ابھی تک جو ہمت اس کی بندھی ہوئی تھی، سب کچھ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ روتے ہوئے بار بار اپنے باپ کا خون سے لت پت چہرہ سامنے آ رہا تھا۔ جس پر گاؤں والے چارپائی پر اس کے باپ کی لاش لے کر گھر میں داخل ہوئے تھے، وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، بالکل شیرنی جیسی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو کمزور نہیں بنایا تھا، جانتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کی بیٹی ان کا کل سرمایہ ہے۔ سردار قبیلے اور خان قبیلے کے بیچ برسوں سے زمینی تنازعات پر جنگ چلی آ رہی تھی۔ ٹھیک تو بھائی تھے جو آپس میں ایکڑوں پر محیط زمین کے تنازع پر لڑے تھے، خود تو لڑ کر ان زمینوں کی خاطر مر گئے، مگر ان کی نسلوں میں آنے والے جتنے بھی خاندان تھے سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جنگ، یہ لڑائیاں ختم بھی ہو جاتی۔ مگر اصل معاملہ اس وقت بگڑا جب جلال الدین خان اور الیاس خان کے بیچ ایک مرتبہ پھر زمینی تنازعات شروع ہوئے، جو کہ اس نیچ تک پہنچ گئے کہ سردار الیاس خان قتل کرنے کی غرض سے جلال الدین خان کے پاس آیا تھا، مگر شاید افسوس کہ اپنے لائے ہتھیار سے ہی خود ہی موت کے گھاٹ اتر گیا۔ جرگے میں جب یہ فیصلہ کیا، جرگے کا سردار بھی سردار الیاس خان کا ذکر تو تھا،
اس لیے خون بہا کے طور پر اس نے یہ فیصلہ سنایا کہ نہ صرف خون بہا میں جلال الدین کو قتل کیا جائے گا بلکہ اس کی نسل میں آنے والی اس کی بیٹی کا نکاح بھی سردار خان کے ساتھ کیا جائے گا تاکہ دوبارہ الیاس خاندان کی نسل میں کسی میں بھی اتنی جرت نہ ہو کہ ہمارے سامنے آنکھ اٹھا سکے۔ اگر دشمن خاندان کی بیٹی ہمارے گھر میں رہے گی تو دشمن ہمارے سامنے آواز اونچی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا۔ گزشتہ 2 سال سے پہلے لگائے گئے تھے، مگر شاید سردار خان کے ہاتھوں ہی جلال الدین خان کی موت لکھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے باپ کی عمر کی شخص کو بڑی بے دردی سے قتل کر چکا تھا، اور ابھی باپ کا جنازہ گھر میں پڑا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے آیا۔ سردار حویلی میں جیسے ہی گاڑی داخل ہوئی تو سردار خان نے پلٹ کر ایک نظر گلمینا کو دیکھا، جو ان ستموں کو برداشت کرتے کرتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے پھر بھی اس پر رحم نہیں آیا تھا، بلکہ بے ہوش پڑی گلمینا کو بازو سے گھسیٹ کر گاڑی سے نیچے اتارا۔ اس کا سر فرش پر لگا تھا، خون کی ایک لکیر پھوٹ کر اس کے ماتھے پر بہنے لگی، مگر وہ بغیر کسی بات کا لحاظ کرتی اسے گھسیٹتا ہوا دالان خانے میں لے آیا۔ سامنے اس کی ماں سفید جوڑا پہنے بت بنی بیٹھی تھی۔ اپنی ماں کے قدموں میں اس لڑکی کو پھینک کر اس نے فائرنگ کی تھی۔ ہوائی فائرنگ کرنے کے بعد کہنے لگا، دیکھ لو اماں، دشمن کو نہ صرف قتل کر کے آیا بلکہ اس کی ادموئی بیٹی کو بھی اٹھا کر لے آیا ہوں۔ اب میں کروں گا اس سے نکاح، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں یہ میری غلام بن کر رہے گی، بلکہ اس گھر کے غلاموں کی بھی غلام رہے گی۔ خود کو اپنے باپ کی موت کے بعد سردار نہیں سمجھ رہی تھی، مگر دیکھ اس کو اس گھر میں کیسے اس کی اوقات یاد دلاتا ہوں۔ اس نے تیرے بیٹے پر بڑے مجمع میں ہاتھ اٹھایا ہے، اس پر تو میں رحم نہیں کروں گا۔ اسے بتاؤں گا کہ عورت کو آخر پنجرے میں قید کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک نظر خالی خالی نظروں سے اس نے اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر خون لگا ہوا تھا اور فرش پر گری تھی۔ پھر ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر گلمینا کے چہرے پر ماری تھی اور وہاں سے ہٹ گئی۔ کہنے لگی، تجھے جو بہتر لگے تو وہ کر، لیکن سردار خان، اس لڑکی کو پل پل موت کے گھاٹ اترتا دیکھ کر ہی شاید میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ دونوں ہی ماں بیٹا بڑی ہی نفرت بھری نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے، جبکہ گلمینا بے ہوش اس بات سے انجان تھی کہ اس کے ساتھ اس گھر میں آگے جا کر کیا ہونے والا ہے۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب گلمینا کی آنکھ کتوں کے بھونکنے سے کھلی۔ پہلے تو اسے یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ خواب میں وہ جو سوچ رہی تھی کہ جیسے کوئی ویران جگہ پر وہ اکیلے بھاگتی جا رہی ہو، وہ 3-4 کتے اس کے پیچھے لگے ہوں، کیونکہ مسلسل بھونکنے کی آواز سے وہ کافی آوازیں بڑھ چکی تھیں۔ مگر جیسے جیسے ذہن بیدار ہونا شروع ہوا تو اسے سچ مچ اپنے قریب کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ درد کی شدت اسے اپنے دماغ میں محسوس ہو رہی تھی۔ پورا وجود درد سے تڑپ رہا تھا۔ جس پل اس نے آنکھیں کھولیں تو اپنے سے صرف 1 فٹ کی دوری پر 3 کتوں کو دیکھ کر وہ چلائی تھی۔ چیخ کر، ہڑبڑاتے ہوئے، اٹھ کر، گھومتے ہوئے، سر کے ساتھ جیسے اس نے پیچھے ہٹنا چاہا تو اچانک اسے اپنے پیچھے سے بھی کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی اس نے پیچھے دیکھا تو وہاں پر بھی کتا تھا۔ اس کے چاروں طرف کتے ہی کتے تھے اور صرف 1 فٹ کی دوری پر تھے۔ سامنے 4 ہٹے کٹے مرد کھڑے تھے جنہوں نے ان کتوں کی زنجیروں کو پکڑ رکھا تھا۔ اگر وہ اس کی زنجیریں چھوڑ دیتے یا پھر ایک بھی کتا زنجیر توڑ کر گلمینا پر حملہ کر دیتا تو نہ جانے گلمینا کا کیا حشر ہوتا۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر رکھ کر چلانے لگی، بابا جانی میری مدد کریں، بابا جانی مجھے بچائیں۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اسے کتوں سے شروع سے ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ ابھی وہ چلا رہی تھی کہ جب اسے ہنسنے کی آواز آئی، گلمینا خان، سسرال میں تمہارا سواگت ہے۔
جیسے ہی گلمینا نے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے سردار خان کو دیکھا، جو بڑے مزے سے ایک ہاتھ میں چائے کا کپ لیے دوسرے میں بن پکڑ کر کھا رہا تھا، تو اس کے تن میں آگ لگ چکی تھی۔ بھلے ہی اس وقت اس کو محسوس ہو رہا تھا، مگر اپنے باپ کے قاتل کو اپنے سامنے دیکھ کر تو جیسے اس کے سارے ہوش و حواس دوبارہ سے کام کرنے لگے۔ وہ حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگی، خود بھونک بھونک کر تھک گئے تھے، جو ان کتوں کو مجھ پر بھونکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ چاروں نوکر جو وہاں پر اس پر کتے پکڑ کر کھڑے تھے، ایک پل کو تو انہوں نے چھوا تھا۔ جس پل سردار خان نے اس لڑکی کو یوں بولتے دیکھا تو منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ رسی جل گئی مگر بل نہ گیا۔ یہ لڑکی بے عزت کیے جا رہی ہے، اور تجھے لگتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا؟ تجھے لگتا ہے کہ میں تجھ پر رحم کروں گا؟ میں تو اس لیے خوش ہوں کہ آج میں نے اپنے باپ کے قاتل کو جہنم واصل کر دیا۔ اپنے باپ کے لیے یہ الفاظ سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ کتے اسے کاٹنے کو بھڑ رہے تھے، مگر پھر بھی اپنے باپ کے حق میں بول کر کہنے لگی، جہنم واصل سے کون ہوگا؟ یہ معاملہ تم خدا پر ہی چھوڑ دو۔ تم اور تمہارا باپ دونوں ہی کتوں کی موت مارے جاؤ گے۔ وہ تو میرے باپ کے ہاتھوں مر گیا، مگر یاد رکھنا سردار خان، تمہارا قتل میرے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے۔ اپنے نوکروں کے سامنے اس سے زیادہ سردار خان کو برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ تو حیران تھا، آگے ایک لڑکی آخر اس سے ڈر کیوں نہیں رہی تھی؟ آج تک تو بڑے بڑے امیر سیٹھ اس سے ڈر کر اس کے آگے ہاتھ جوڑا کرتے تھے، اسے اپنا مائی باپ مانا کرتے تھے، مگر یہ لڑکی، وہ اسے جس قدر ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، جو کھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اتنا ہی غلط بول رہی تھی۔ وہ غصے سے اٹھا اور گرم چائے اس کے چہرے پر انڈھیل دی۔ درد سے وہ سسکی تھی، ماتھے پر زخم کے گہرے نشان تھے۔ ماتھے پر زخم پر جب گرم چائے لگی تو درد کی شدت مزید بڑھنے لگی۔ وہ کتے بھی ایک پل کو بھونکنا بند کر چکے تھے، مگر اس کے بعد جو ظلم اس پر ہوا، اس کے نشانات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے وجود پر چھوڑ گئے۔ اگلے ہی پل سردار خان کے اشارے پر اس نے کتوں کو چھوڑ دیا۔ زنجیر کیا چھوٹی تھی کہ وہ کتا گلمینا پر چڑھ دوڑا۔ گلمینا کی تو آواز بھی گم ہو چکی تھی، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، جبکہ کتا اپنا منہ کھولے بھونکتا ہوا اپنے لمبے لمبے دانت اس کے وجود پر گھاڑ دینا چاہتا تھا۔ اپنی جان بچانے کی خاطر گلمینا نے اس کتے کے جبڑے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا۔ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ تبھی اسے اپنے سر میں لگی ہوئی ہیئر بین چبھتی محسوس ہوئی۔ بڑی ہمت جمع کر کے اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے سر میں موجود اس پن کو اتارا تھا۔ کتا اپنے ناخن مار کر اس کے کپڑوں کو جگہ جگہ سے تار تار کر چکا تھا، مگر گلمینا نے اپنے سر سے ہیئر پن اتار کر پوری قوت سے اس کتے کی آنکھ میں مار دی۔ آنکھ میں پن لگنی تھی کہ کتا تو بھونکتا ہوا وہاں سے دور بھاگنے لگا اور جا کر سیدھا سردار خان کے اوپر گرا تھا۔ مارے غصے کے، اس سے پہلے کہ سردار خان کو کاٹ جاتا، وہاں پر کھڑے نوکر نے فوراً فائرنگ کر دی۔ گلمینا نے یہی موقع ٹھیک جانا تھا۔ سبھی سردار خان کی طرف لگے تھے اور وہ اس گھر سے بھاگ چکی تھی۔ جب تک ان کا دھیان گلمینا کی طرف گیا، گلمینا اس اندھیرے میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ اسے اپنا وجود وہاں سے سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا جہاں پر کتے نے کاٹا تھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، بھوک سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، مگر پھر بھی وہ بھاگے جا رہی تھی۔ جانتی تھی کہ جتنا بھی بھاگ کر اس علاقے سے دور جائے گی، اتنا ہی بے رحم لوگوں سے بچ جائے گی۔ سردار خان نے ان لوگوں کو خود چھوڑ کر اس لڑکی کو ڈھونڈنے کا کہا۔ کہنے لگا، جاؤ اور جا کر اس لڑکی کو پکڑ کر لاؤ۔ مجھے وہ لڑکی یہاں پر اپنے سامنے چاہیے، اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ارے یہ لڑکی شکل سے کیسے معصوم لگتی ہے، مگر اب تک بڑے سے بڑا شخص میرے آگے سر جھکا گیا، مگر یہ لڑکی میرے کتے مجھ پر ہی چھوڑ گئی۔ اور خان گھبرایا ہوا تھا، جبکہ وہاں سے بھاگ کر ایک جانب کو جھاڑیوں کی طرف چھپ چکی تھی۔ وہ کھیتوں کے راستے فصلوں سے ہوتی ہوئی
کسی طریقے سے وہاں سے بھاگ کر شہر کی طرف جانا چاہتی تھی۔ شہر میں جلال الدین خان کے ایک دوست رہتے تھے جن کے ساتھ ان کی اچھے تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ اپنے بابا کے ساتھ گلمینا بھی وہاں گئی تھی، بس کسی طرح فون تک پہنچ جانا چاہتی تھی۔ شہر میں جانے کے بعد تو ویسے بھی وہ سردار خان سے چھٹکارا پا لیتی۔ ابھی وہ کھیتوں میں بھاگتی ہوئی آگے بڑھی ہی تھی کہ جب دور سے ہاتھوں میں اسلحہ لیے، ٹارچ لیے سردار خان کے لوگ آتے دکھائی دیے۔ مارے خوف کے وہیں گنے کے کھیتوں میں لیٹ گئی تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ منہ پر وہ ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اس کے قریب سے 2 لوگ گزر کر گئے تو دل میں وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی کہ بس فی الحال وہ ان سے بچ جائے، وہ ان کے ہاتھ نہ لگے۔ جیسے ہی کھیت میں ایک مرتبہ پھر خاموشی ہوئی تو وہ ایک جانب کو بھاگتے ہوئے اس کھیت سے نکلنے لگی، مگر مزید چلنا اس سے 2 بھر ہو چکا تھا۔ اس کے پاؤں بالکل سن ہو چکے تھے۔ کتنے ہی کانٹے اور کنکر اس کے پیروں میں چپھ کر اسے زخمی کر گئے۔ بھوک سے اس کی حالت بری تھی۔ جب اس نے دیکھا تو کچھ چھلیاں وہاں پر پکی ہوئی تھیں۔ اس نے بڑے دھیان سے ان چھلیوں کو توڑا اور کھانا شروع کر دیا۔ چھلیاں اس نے اپنی چادر میں بھی لپیٹ لیں اور پھر جیسے تیسے کھیتوں کے راستے وہ سڑک تک آئی تھی۔ یہ سڑک سیدھی شہر کو جاتی تھی۔ اپنا منہ چھپائے وہ دھیرے دھیرے لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ جب اسے ایک کار اپنے قریب رکتے ہوئے محسوس ہوئی۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو کار میں فرنٹ سیٹ پر ایک شخص بیٹھا تھا، جبکہ دوسری طرف ایک نوجوان لڑکی تھی۔ بال کھلے تھے، میک اپ کر رکھا تھا۔ دیکھنے سے ہی لگتا تھا کہ یہ وہی شہری لڑکی ہے۔ گلمینا کو دیکھ کر گاڑی تو وہ بھی روک ہی چکے تھے، مگر گلمینا نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود ہی ماری جب وہ چلتے ہوئے ان کے قریب چلی گئی۔ کہنے لگی کہ کیا آپ مجھے شہر چھوڑ سکتے ہیں؟ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ اگر آپ مجھے شہر تک چھوڑ آئیں گے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ کچھ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں، میں ان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہتی۔ ان دونوں نے ہی ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر ایک مسکراہٹ اڑا دی تھی۔ پھر کہنے لگے کہ ہاں کیوں نہیں، بتاؤ شہر میں کہاں جانا چاہتی ہو؟ کیا وہاں پر تمہارا کوئی جاننے والا ہے؟ وہ جلدی سے ان کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اور وہ گاڑی کو بھگا بھی چکے تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنی آواز کو تھوڑا بہتر رکھنے کے بعد کہنے لگی، ہاں وہاں پر سلطان عالمگیر کے نام کے ساتھ ایک بزنس مین ہے۔ شہر میں ہر کوئی ان کو جانتا ہے، مجھے ان تک پہنچا دیں۔ سلطان عالمگیر کا نام سن کر دونوں نے ہی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا تھا۔ سلطان عالمگیر کو کون نہیں جانتا تھا؟ عالمگیر گروپ آف کمپنیز کے مالک تھے۔ اگلے ہی پل لڑکی نے گلمینا کو دیکھا۔ سفید رنگت، مگر جگہ جگہ زخموں کے نشان، خراشوں کے نشان، اور اس کی خراب ہوتی حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہوئی۔ کہا کہ پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے، مجھے اپنا وجود گرم محسوس ہو رہا ہے۔ کچھ کتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا، بڑی مشکل سے خود کو بچا کر آئی ہوں۔ اسے وہاں سے سیدھا ڈاکٹر کے پاس تو لے گئے تھے۔ گلمینا نے شکر کے کلمات ادا کیے تھے کہ وہ سردار خان کے چنگل سے بچ کر آ چکی ہے۔ اس وقت اسے فوراً ویکسین لگائی گئی اور پھر وہ لڑکی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے کہنے لگی کہ گلمینا، سلطان عالمگیر صاحب کو پتہ ہے کہ تم یہاں پر آئی ہو؟ گلمینا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی نہیں، اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ مجھ پر اور میرے بابا پر جو قیامت ٹوٹ پڑی ہے اس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ سن کر اس لڑکی کی آنکھوں میں ایک انجانی سی چمک اٹھی تھی۔ شاید وہ یہی سننا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن لگایا تو وہ نیند کی وادیوں میں کھو سی گئی۔ اسے اسی ہاسپٹل میں رکھا گیا تھا۔ ابھی وہ وہاں پر سو رہی تھی کہ جب اسے فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سردار خان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کہاں تک بچ کر جاؤ گی مجھ سے؟ تم اگر زمین کی 7 تہوں میں بھی چلی جاؤ پھر بھی میں تمہیں زمین سے بھی نکال لوں گا۔ تمہیں ہر حال میں اپنا بنا کر ہی چھوڑوں گا۔ تم جو مرضی کر لو مگر میرے چنگل سے اب خود کو بچا نہیں سکتی۔ ایک مرتبہ پھر سردار خان کو اپنے سامنے دیکھ کر گلمینا خوف کے مارے کانپتے ہوئے چلا اٹھی تھی۔
اسے چلاتا دیکھ کر فوراً نرس آگے بڑھی۔ کمرے کے باہر بیٹھی ہوئی وہ لڑکی بھی اندر آئی تھی۔ اس نے جب آنکھیں کھولیں اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ ایک خواب تھا تو وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ صبح ہو چکی تھی، 7 بج چکے تھے۔ کچھ دیر بعد اسے ڈسچارج بھی کر دیا گیا۔ اس لڑکی سے کہنے لگی کہ آپ مجھے سلطان صاحب کے آفس میں لے جائیے، مجھے سلطان انکل سے ملنا ہے، انہیں بتانا ہے کہ میرے بابا کے ساتھ ان ظالموں نے کیا کیا اور میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ مگر جس مقام پر وہ دونوں اسے لے کر گئے تھے، گلمینہ تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ گلمینہ منہ چھپائے گاڑی کی طرف آ تو رہی تھی، مگر آس پاس بھی دھیان دے رہی تھی۔ اسے یہ بھی فکر تھی کہ کہیں آس پاس کوئی دشمن اسے دیکھ نہ لے۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی کہ جس پل اس لڑکے کو کال آنے لگی۔ وہ کال جیسے ہی کان سے لگانے لگا کہ اچانک فون سپیکر پر لگ گیا۔ سامنے آنے والی ایک بوڑھی عورت اس شخص سے ٹکرا چکی تھی اور اس شخص کے ٹکرانے پر وہ سیدھا موبائل ہاتھ سے چھوڑ چکا تھا۔ فون سپیکر پر لگنے کی وجہ سے جو آواز گونجی، گلمینہ کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ کہاں رہ گئے ہو؟ ابھی تک اس لڑکی کو لے کر پہنچے کیوں نہیں؟ آج کی رات میں کوٹھے پر اسی کو نچوانا چاہتی ہوں، جلدی لے کر پہنچ۔ گلمینہ کے تو کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ وہ مزید اپنا وقت وہاں رک کر برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر وہاں سے بھاگنے لگی۔ ابے پکڑ پکڑ سالی کو، بھاگنے مت دینا، اتنے عرصے بعد ایسا مال آتا ہے، پکڑ اس کو۔ لوگ ان کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ گلمینہ بس بھاگتے ہوئے بچاؤ بچاؤ کہہ رہی تھی۔ اس نے ہاسپٹل سے نکل کر سیدھا سڑک کی راہ لی تھی۔ عین اسی پل جب وہ مین سڑک پر آئی تو اچانک دوسری جانب سے ایک کار بھی بڑی تیزی سے اس جانب کو آ رہی تھی۔ گلمینہ چلائی۔ جب تک کار رکتی بہت دیر ہو چکی تھی۔ کار میں بیٹھے شخص نے بڑی پھرتی سے کار کو بریک لگاتے ہوئے اس کا رخ موڑا تھا۔ کار رک چکی تھی، مگر گلمینہ مارے خوف کے وہیں سڑک پر گر گئی۔ گاڑی رکتے ہی وہ شخص اور لڑکی آگے بڑھ کر گلمینہ کو پکڑ کر وہاں سے لے جانے لگے، مگر وہ چلا کر بچاؤ بچاؤ کہنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھے شخص کو اس لڑکی پر غصہ تو بہت آیا تھا، مگر فوراً گاڑی سے اتر کر چلا کر بولا کہ کون ہو تم لوگ اور اس لڑکی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ گلمینہ جو خود کو ان سے چھڑوانے میں لگی تھی، اپنے سامنے اس شخص کو دیکھ کر گویا اس کی جان میں جان آئی تھی۔ اس امیر کبیر شخص کو دیکھ کر وہ دونوں لوگ وہاں سے بھاگنے کی تیاریوں میں تھے، جبکہ گلمینہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، گندے لوگ ہیں، یہ لڑکیوں سے دھندا کرواتے ہیں، مجھے بھی یہاں لے آئے ہیں اور مجھ سے بھی یہ سب کروانے کے لیے یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں۔ اتنا سن کر تو وہ وہاں موجود لوگوں نے فوراً ان دونوں کو پکڑ لیا۔ عورتوں نے اس لڑکی کی پٹائی شروع کر دی اور مردوں نے اس مرد کو مار مار کر بگاڑ دیا، جبکہ گلمینہ بھاگ کر اس شخص کے پاس آئی تھی۔ 26-27 سال کا نوجوان تھا وہ، فکر مندی سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو پہچان رہے تھے، جبکہ گلمینہ نے اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا کہ آپ سلطان انکل کے بیٹے ہو نا؟ جیسے اس کے خاص پختون لہجے میں اردو بولتے ہوئے سنا تو فوراً کہنے لگا، گلمینہ تم ہو؟ آئی ڈونٹ بلیو ڈیٹ، اتنے سالوں بعد اس حالت میں انکل کہاں ہیں؟ ہوا کیا ہے تمہیں؟ وہ تو رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ یہاں پر کھڑے کھڑے میں کچھ نہیں بتا سکتی، خدارا میری مدد کرو، مجھے یہاں سے لے کر جاؤ۔ وہ فوراً اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے سب سے پہلے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی تھی۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ گلمینہ کی حالت دیکھ کر کئی طرح کے سوالات تھے جو اس کے دماغ میں آ رہے تھے۔ آخر یہ چکر کیا تھا؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ گلمینہ کو لے کر اپنے گھر نہیں گیا تھا،
بلکہ فلیٹ میں آیا تھا۔ کہنے لگا کہ جس طرح تمہاری حالت ہے، اگر بابا دیکھیں گے تو جانے ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ جانتی تو ہو وہ تمہارے والد اور تم لوگوں کو لے کر کتنی اپنائیت رکھتے ہیں۔ دراصل کچھ روز پہلے انہیں ہارٹ اٹیک بھی آیا، تو میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح کی تکلیف انہیں ملے۔ گلمینا روتے ہوئے اس کی بات سمجھ چکی تھی۔ وہ اسے فلیٹ میں لے کر آیا۔ اس نے ایک نظر دوڑا کر اس فلیٹ کو دیکھا اور پھر سہمے ہوئے انداز میں صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے گھبرایا ہوا دیکھ کر وہ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ دیکھیے گل، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے پوری بات بتائیے، ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ انکل کہاں ہے؟ کیا کھو گئی تھی؟ کئی طرح کے سوالات تھے جو شہیر کے دماغ میں آ رہے تھے۔ شہیر سلطان جذباتی قسم کا شخص تھا۔ گھبراتے ہوئے گلمینا نے سب سے پہلے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سسکتے ہوئے تمام تر واقعہ بتانے لگی۔ جیسے جیسے شہیر یہ سارا معاملہ سن رہا تھا، اس کے تو کانوں کی لو تک سرخ ہو رہی تھی۔ وہ تو یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اتنا سب کچھ ہو چکا ہے۔ اسے سب کچھ بتانے کے بعد گلمینا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس وقت کوئی کندھا چاہیے تھا جس پر سر رکھ کر وہ رو سکتی۔ وہ تو اپنے باپ کا آخری دیدار بھی نہیں کر پائی تھی۔ ہمدردی کے تحت ہی صحیح، شہیر نے اپنا ہاتھ گلمینا کی جانب بڑھانا چاہا، مگر پھر کچھ سوچ کر روک دیا۔ اس کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، دیکھیے جو کچھ ہوا ہے نا، بہت برا ہوا ہے، حد سے زیادہ برا ہوا ہے۔ میں اس سردار خان نامی بلا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بے قصور انکل کا قتل ہو گیا، اور یہ جرگے کا کیا سسٹم ہوتا ہے؟ جب پولیس قانون موجود ہے تو پھر یہ جرگے کے فیصلے کیوں آج تک چلتے آ رہے ہیں؟ مجھے جاہل لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، مگر میں انکل کے خون کو رائے گا نہیں جانے دوں گا۔ پلیز آپ رونا بند کیجئے، انکل کی روح کو تکلیف ہوگی۔ شہیر کو اپنے دل میں کہیں نہ کہیں گلمینا کے لیے ایک خاص جذبے کا احساس ہوتا تھا، لیکن وہ آج تک اس جذبے کو نام نہیں دے پایا تھا۔ بچپن میں جب وہ اپنے بابا کے ساتھ شہر آیا کرتی تھی، دونوں دوستوں بیٹھ کر چائے پیتے اور ساتھ باتوں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، مگر شہر گل مینا کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے جاتا، اسے اپنے کھلونے دکھاتا، اور پھر جتنی دیر بھی گلمینا یہاں پر رہتی وہ شہر کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ مگر یہ 8 سالوں کا ایک طویل عرصہ تھا۔ 8 سال بعد دونوں مل رہے تھے، اور وہ بھی جس حالت میں ملے تھے۔ شہیر کو شدید غصہ آیا تھا۔ اس نے فلیٹ میں تمام تر ضرورت کا سامان لایا اور پھر گلمینا سے کہنے لگا، آپ فکر مت کیجیے، اس گھر میں سب کچھ موجود ہے، آپ یہاں پر بے فکر ہو کر رہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت آپ کو میرے گھر تک جانا چاہیے یا پھر جہاں سے باہر نکلنا چاہیے، کیونکہ وہ سردار خان جس قدر خطرناک انسان ہے، وہ کبھی بھی کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ گلمینا سہم سی چکی تھی، گھبرائے ہوئے انداز میں کہنے لگی کہ مجھے ایک مرتبہ سلطان انکل سے ملنا ہے، آپ میری ان سے ملاقات کروا دیں گے؟ ایک نظر اس نے گلمینا کو دیکھا، پھر کہنے لگا کہ جب تک آپ بالکل صحت مند نہیں ہو جاتی تب تک میں آپ کو ان سے بھی نہیں ملوا سکتا، ورنہ ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ وہ خاموش ہو چکی تھی، مگر اسے خوف تھا۔ جس فون پر بات کرتا ہوا شہیر وہاں سے جانے لگا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی آنے لگی۔ سہمے انداز میں کہنے لگی کہ یہاں پر سردار خان تو نہیں آ سکے گا؟ جواب میں بڑے ہی پیار سے شہیر نے جواب دیا تھا کہ نہیں آئے گا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں دوبارہ سردار خان کو آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ جائیے آپ آرام کیجئے، میں امی کو لے کر آتا ہوں۔ گلمینا نے یہ سنا تو اسے کچھ ڈھارس ہوئی تھی۔ کمرے میں جا کر سب سے پہلے تو پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگی۔ بھوک سے اس کی حالت بری ہو رہی تھی، اور پھر جب کچھ سکون ملا تو نیند غالب آ گئی۔ وہ گہری نیند میں سو چکی تھی۔
جب کچھ دیر بعد اسے اپنے بالوں میں انگلیاں سہلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑے پیار سے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس میں انگلیاں پھیر ہے۔ وہ ہڑبڑا کر گھبرائے ہوئے انداز میں اٹھی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے یہ شک تھا کہ کہیں شہیر تو اس کے پاس نہیں آ گیا، مگر آنکھیں کھولنے پر اپنے سامنے شرجینہ بیگم کو دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ایک مرتبہ پھر ساری داستان سنانے لگی۔ اتنے سالوں بعد گلمینہ کو اس حالت میں دیکھ کر شرجینہ بیگم بھی بے حد اداس تھیں۔ کہنے لگی، میری بچی فکر مت کرو، شہیر کہہ رہا ہے کہ وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ سردار خان کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ کر یہاں پر لایا جائے گا۔ دیکھنا یہ پولیس والے کیسے اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ ہم بھائی صاحب کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، اسے تسلی دے رہے تھے۔ پھر شہیر نے اسے کال پر اپنی ماں سے بھی بات کروائی۔ اپنی ماں سے بات کر کے وہ انہیں بتانے لگی کہ کس طرح وہ پریشانیوں کا سامنا کرتی ہوئی یہاں پر سلطان انکل تک پہنچ چکی ہے۔ وہیں گلمینہ کی ماں نے بھی اسے بتایا کہ کیسے پورے گاؤں میں کتوں کی طرح سردار خان کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس گھر میں بھی اتنی ہی بار وہ لوگ آ چکے ہیں۔ میں نے تو صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں جانتی تم کہاں۔ زرینہ بیگم کے دل کو بھی سکون ملا تھا کہ ان کی بیٹی بھی محفوظ ہاتھوں میں جا چکی ہے، مگر کب تک یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہاں پر آئے ہوئے گلمینہ کو 1 ہفتہ بیت چکا تھا۔ شرجینہ بیگم واپس گھر جا چکی تھیں۔ اب گلمینہ کی طبیعت بھی کافی سنبھل چکی تھی۔ اس روز وہ صوفے پر بیٹھی اپنے باپ کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کر کے سوچ ہی رہی تھی کہ جب دروازہ کھول کر شہیر اندر داخل ہوا، اپنے ہی دھیان میں کھوئی ہوئی گلمینہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چھائی۔ یہ ابھی بھی ایسی ہی تھی، بھولی بھالی، مگر پہلے جیسی کمزور نہیں دکھائی دیتی تھی، کافی بہادر لگ رہی تھی۔ جس طرح اس نے سردار خان کو پچھاڑ ڈالا تھا، شہیر اس کی بہادری سے کافی متاثر ہوا تھا۔ دل میں محبت کے جذبات پروان چڑھنے لگے۔ وہ چلتا ہوا آیا اور آ کر صوفے پر کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ وہ جس انداز میں گلمینہ بیٹھی تھی اس کے انداز میں اپنی ٹھوڑی کے نیچے بازو رکھے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی خوابوں کی دنیا سے گلمینہ نکلی اور اپنے سامنے شہیر کو بیٹھا دیکھا تو بڑبڑا سی گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا، مگر شہیر مسکرا کر کہنے لگا کہ ارے ریلیکس رہیے، ایک تو آپ بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہیں۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے، میں نے ڈی ایس پی صاحب سے بات کر لی۔ بہت جلد وہ سردار اور شام خان پولیس کی حراست میں ہوگا۔ یہ سن کر گلمینہ خوش ہوئی، مگر کہیں نہ کہیں ایک بے چینی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے، مگر وہ کیا تھا؟ اس وقت تو اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ دھیمے لہجے میں شہیر کہنے لگا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، میں آپ کو آج گھر لے جانے والا ہوں بابا سے ملوانے کے لیے۔ وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے، مگر ہاں ایک بات کا دھیان رکھیے گا، ان سے فی الحال آپ اس واقعہ کا ذکر مت کیجیے گا۔ گلمینہ سمجھ چکی تھی۔ گلمینہ کو تو اپنے سگے تایا سے زیادہ اپنے بابا کے دوست سلطان انکل سے انسیت تھی۔ آج ہلکا پھلکا میک اپ کر کے گلمینہ تیار ہوئی تھی۔ اس نے چہرے پر ہلکی سی لالی لگائی اور ایک گہری سانس خارج کر کے شہیر کے ساتھ باہر نکلی۔ فرنٹ سیٹ پر شہیر کے ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ دونوں سڑک پر آ چکے تھے۔ شہیر نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر کہنے لگا، گلمینہ آپ کو شہر کی زندگی کیسی لگتی ہے؟ جواب میں گلمینہ نے آس پاس دیکھنے کے بعد کہا کہ بہت اچھی، گاؤں سے تو شہر کے لوگ زیادہ اچھے ہیں۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر کوئی جرگے والا نظام نہیں ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں سے مطلب رکھتے ہیں، کوئی بلا وجہ کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتا۔ شہیر مسکرا کر کہنے لگا کہ اچھا، پھر میں آپ کو ہمیشہ کے لیے یہیں شہر میں نہ رکھ لوں، اپنے پاس اپنے گھر میں۔ کہیں نہ کہیں گلمینہ بھی شہیر کی بات سمجھ رہی تھی۔ ایک دم سے اس نے ایک جھرجری سی لی
وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ آپ میرے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ کا کیا مجھ پر یہ احسان کم ہے کہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں محفوظ رکھا، مجھے پناہ دی؟ جواب میں شہیر کہنے لگا کہ جن سے محبت ہو جائے نا، ان کا ایسے ہی خیال رکھا جاتا ہے، اور میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد آپ کی یوں ہی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے آرام سے شہیر اسے پرپوز کر چکا تھا، گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوگا۔ وہ تو کچھ سمجھ ہی نہ پائی کہ کیا جواب دے، بس شرم سے نظریں جھکا چکی تھی۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں گولی چلنے کی آواز گونجی تھی کہ گلمینا کے پورے وجود میں چونٹیاں رینگنے لگیں۔ اسے اپنے کانوں میں گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، اور اس کے بعد اس کا پورا وجود سن ہو گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے سر پھیر کر شہیر کی جانب دیکھا تھا۔ شہیر کا ہاتھ اپنے سینے پر تھا، اس کی سفید شرٹ خون سے رنگ چکی تھی، فواروں کی مانند خون اس کے سینے سے باہر نکل کر آ رہا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، گاڑی توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی۔ گلمینا چلائی تھی، شہیر، شہیر، یہ کیا ہو گیا؟ ایک ہاتھ گلمینا نے اسٹیئرنگ پر رکھا تھا اور دوسرا ہاتھ اس نے شہیر پر۔ اس کے اپنے ہاتھ بھی خون سے رنگ چکے تھے۔ بڑی مشکل سے ہمت جمع کر کے شہیر نے گاڑی کو بریک لگا کر روکا تھا۔ سامنے سے آتی ہوئی وہ مخصوص گاڑی دیکھ کر گلمینا کو اپنی جان جاتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ سب کچھ ختم ہو گیا، شہیر کے ساتھ اس کی نئی زندگی کی شروعات ہونے والی ہیں، مگر سامنے سردار خان ایک مرتبہ پھر سے آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ فرنٹ پر بیٹھا، چہرے پر درندگی سجائے، ہاتھ میں بندوق پکڑے، وہ چلتی ہوئی گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ گلمینا چلا رہی تھی، شہیر کو کہہ رہی تھی کہ شہیر، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ مگر اس سے پہلے ہی سردار خان گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے باہر گھسیٹ چکا تھا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، اپنے خون آلودہ ہاتھوں سے سردار خان کو دور دھکا دے رہی تھی، شہیر کو آواز دے رہی تھی، جبکہ شہیر گاڑی سے لڑکھڑاتے ہوئے اترا بھی تھا، مگر خون اس قدر اس کے وجود سے باہر آنے لگا کہ مزید چلنے کی اس میں سختی نہ رہی۔ وہیں پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ کتنی ہی دیر وہاں پر فائرنگ ہوتی رہی۔ کسی بھی شخص میں ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر شہیر کو اٹھاتا یا پھر گلمینا کو چھڑواتا۔ وہ گلمینا کو گردن سے پکڑ کر گاڑی میں آ کر پٹک چکا تھا۔ کہنے لگا، شوہر تیرا میں بننے والا ہوں، اور رنگ رلیاں تو اس شہری بابو کے ساتھ بنا رہی ہے۔ حساب لوں گا، سارے برابر حساب لوں گا۔ میں نے بال برابر بھی کسی کا بدلہ نہیں رکھا۔ تجھے بھی ایسا مزہ چکھاؤں گا نا، یاد رکھے گی تو۔ اتنا کہہ کر اسے گاڑی میں پٹکنے کے بعد اس کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ ڈر کے مارے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ مجھے موت آ جائے، لیکن دوبارہ مجھے اس جہنم میں نہ جانا پڑے۔ وہ روتے ہوئے بس شہیر کا نام لے رہی تھی۔ شہیر خون سے لت پت سڑک پر پڑا تھا۔ جس پل بے ہوش ہوئی، اس سے پہلے اس نے یہ الفاظ سنے تھے کہ گولی تو اس کا دل چیر ہی چکی ہوگی، زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا اس نے، جب تک ہسپتال جائے گا لڑک چکا ہوگا۔ اتنا کہہ کر سردار خان ہنس رہا تھا اور گلمینا کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ جس پل اسے ہوش آیا، وہ فرش پر پڑی تھی، کسی فالتو سامان کی طرح۔ اسے اس اسٹور روم میں پھینک دیا گیا تھا۔ وہ شہیر کا نام لیتی اٹھی تھی۔ بار بار ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے، رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اٹھتے ہی اس کے ذہن میں پہلا خیال شہیر کا آیا تھا۔ دل میں سردار خان کے لیے نفرت مزید بڑھ چکی تھی۔ آس پاس کا منظر دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ وہ سردار خان کی حویلی میں واپس آ چکی ہے۔ پوری قوت سے چلا کر وہ دروازے کو پیٹنے لگی، چیخ چیخ کر کہنے لگی، بزدل انسان، نکالو مجھے یہاں سے۔ کیا سمجھتے ہو
مجھے قید کر کے رکھو گے اور میں ڈر جاؤں گی؟ پہلے تم نے میرے باپ کو مارا، پھر شہیر کو بھی مار دیا۔ تم جاہل گوار ہو، 2 ٹکے کے انسان ہو۔ اگر ہمت ہے تو چلاؤ گولی، مجھے کر دو قتل۔ میرے کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں گی۔ سردار خان، تم مجھے کبھی بھی اپنا نہیں بنا پاؤ گے۔ وہ پوری قوت سے دروازہ بجاتی، اسے مارتی، کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جس پل دروازہ کھلا تھا سامنے 2 مستنڈے مرد کھڑے تھے جو بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹنے کے انداز میں گلمینا کو باہر لے کر آئے تھے۔ اسے لا کر سردار خان کے پاس چھوڑ دیا گیا تھا۔ سامنے ہی مولوی صاحب موجود تھے جن کے سر پر بندوق تانی گئی تھی۔ ایک بندوق اس کے سر پر بھی تانی گئی۔ سردار خان قہر آلود نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، چپ چاپ ادھر آ، نکاح قبول کر تاکہ میں تجھے اذیتیں دینا بس کروں اور اس کے بعد گن گن کر ایک ایک ظلم کا بدلہ لوں جو تیرے باپ نے میرے باپ پر کیے اور جو ذلالت تو نے مجھے بخشی۔ مولوی صاحب تو ڈرے ہوئے تھے، مگر گلمینا کی آنکھوں میں ڈر نہیں تھا۔ غصے سے چلا کر کہنے لگی، ظلم تو تم نے مجھ پر کیا ہے، شہیر پر گولی چلا دی، نہ جانے وہ کس حالت میں ہوگا۔ ماں باپ کا اکلوتا چشم و چراغ تھا، بس یہ دعا مانگو کہ شہیر کو کچھ نہ ہوا ہو۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ میرے باپ کے بعد میری زندگی کا سب سے مخلص رشتہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو میں بہت برا سلوک کروں گی تمہارے ساتھ۔ وہ اپنے کانوں کو کھجاتے ہوئے کہنے لگا، بس دھمکیاں ہی دینی آتی ہیں تمہیں؟ چپ چاپ نکاح قبول کرو۔ مگر گلمینا اس بندوق کو اپنے ماتھے پر ٹکا کر کہنے لگی، بے شک چلا دو ابھی کے ابھی، 6 گولیاں میرے سر میں اتار دو، مگر میں اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کروں گی۔ سردار نے جب یہ دیکھا تو ہنس کر کہنے لگا، مجھے پہلے ہی پتہ تھا، تجھ جیسی ڈھیٹ لڑکی جب تک پھنسے گی نہیں تب تک مانے گی نہیں۔ گلمینا اس کے بعد جب تک سمجھتی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے وہاں پر اپنی ماں کی اور تائی کے رونے کی آوازیں آئیں۔ وہ چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں۔ انہیں روتا ہوا سن کر گلمینا فوراً دالان سے باہر نکلی تھی۔ امی، تائی امی کہاں ہیں؟ آپ لوگ؟ وہ سہمے ہوئے انداز میں چاروں اور دیکھ رہی تھی۔ جب سردار خان نے دائیں جانب اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف جاؤ، دیکھو ان کا حشر کیا ہو رہا ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے بھاگتے ہوئے گلمینا گھر کے پچھلے حصے میں گئی تھی جہاں پر سوکھا گھاس رکھا ہوا تھا۔ سوکھے گھاس کے بڑے بڑے بنڈل پڑے ہوئے تھے اور ان کے بیچوں بیچ زرینہ بھی اور گلمینا کی تائی دونوں بندھے ہوئے تھے۔ ایک جانب کو کھڑا ہوا ایک نوکر پیٹرول اس پر پھینک رہا تھا۔ تبھی عقب سے سردار خان کی آواز پہنچی، کیا ابھی بھی مجھ سے نکاح نہیں کرو گی؟ سوچا تھا تمہارا نکاح تمہارے باپ کے مرنے پر کروں گا، مگر وہ تو پلان چوپٹ ہو گیا۔ مگر اب تمہاری ماں اور تائی کو جلا کر راکھ بنانے کے بعد ہی تم سے شادی نہ کر لوں؟ گلمینا تو تڑپ اٹھی تھی، اپنی ماں سے ملنے کے لیے آگے جانے لگی۔ سردار خان اس کا بازو پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، تمہارے پاس صرف 10 سیکنڈ ہیں، بتاؤ مجھ سے نکاح کر کے اپنی ماں اور تائی کی زندگی بچانا چاہتی ہو یا پھر انکار کر کے اپنے سامنے ان کو جلتا بھنتا سیخ کباب بننا دیکھنا چاہتی ہو؟ گلمینا مجبور ہو چکی تھی، بے بس تھی، پہلے باپ پھر شہیر اور اب اپنی ماں اور تائی کو اس حالت میں دیکھ کر وہ گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، سردار خان تم جیت گئے ہو، میں ہار گئی، گلمینا ہار گئی، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سردار خان کے لیے تو وہ وقت جشن کا سماں تھا۔ فوراً اس کی تائی کو کھول دیا گیا اور ان کی موجودگی میں گلمینا کا نکاح سردار خان سے ہو گیا۔ وہ جو اپنے دل میں محبت کی کونپلیں شہیر سلطان کے نام پر پھوٹتی ہوئی محسوس کر رہی تھی،
یہ نکاح تو جیسے اس کی خوشیوں پر فاتحہ پڑ چکا تھا۔ وعدے کے مطابق اپنی ماں اور تائی سے وہ آخری مرتبہ ملے تھے، اور پھر ان دونوں عورتوں کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا گیا۔ سردار خان گلمینا کو دبوچ کر کمرے میں لے کر آیا تھا۔ کہنے لگا، اب کہاں گئی تمہاری وہ ساری ہیکڑی؟ بڑی چلا رہی تھی نا، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی۔ بگھوڑی عورت، ہونے والے شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ تجھے تو ایک ایک غلطی کی سزا دوں گا، اور ایسی دوں گا کہ تم پل پل موت مرے گی، مگر تجھے موت آئے گی نہیں۔ اتنا کہہ کر سردار خان نے سب سے پہلے تو اپنے کرتے کے بٹن کھولنا شروع کیے تھے۔ دھیرے دھیرے وہ گلمینا کے قریب آ رہا تھا، جبکہ وہ زخمی شیرنی اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ ذہن میں پہلے باپ کا خون آلود چہرہ، اور پھر شہیر کا خون جو ابھی بھی اس کے ہاتھوں میں موجود تھی۔ اس کے کپڑوں پر ابھی بھی شہیر کا خون لگا ہوا تھا۔ ایک دم سے شہیر اس کی رگوں میں لہو بن کر دوڑنے لگا۔ وہ قہر آلود نظروں سے سردار خان کو دیکھتی ہوئی کہنے لگی کہ سردار خان، میں تمہارے ہر ظلم کو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن میرے قریب آنے کی غلطی مت کرنا، سمجھے؟ دور رہو مجھ سے۔ مگر سردار خان اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اپنے حصار میں لینے کے بعد یہی کہنے لگا، بیوی نہیں، غلام ہے میری، غلام بن کے رہ۔ تجھے میں بتاتا ہوں کہ تجھ جیسی غلام لونڈیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ درندے کی طرح اسے نوچنے لگا تھا۔ گلمینا درد سے سسکتی رہی، چلاتی رہی، روتی رہی۔ پوری حویلی میں اس کی چیخیں اور سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ مدد کے لیے التجا کر رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ باہر بیٹھی ماں سریہ بیگم تو جیسے خوش ہو رہی تھی کہ ان کا بیٹا دشمن کی بیٹی کو اصل سبق سکھا رہا ہے۔ گلمینا رو رو کر موت مانگ رہی تھی، رو کر یہی کہہ رہی تھی کہ میرے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مر جاؤں گی میں ہار گئی ہوں۔ میں نے سوچا تھا میں سردار خان کو سبق سکھاؤں گی، اسے اس کی اوقات یاد دلاؤں گی، مگر سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا۔ میں بے بس ہو گئی، میں ٹوٹ گئی۔ وہ درد سے سسک رہی تھی۔ سامنے ہی بیڈ پر سردار خان اوندھا لیٹا تھا، اور وہ فرش پر کونے میں اپنے دکھتے ہوئے وجود کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ کیسا درندہ تھا یہ شخص! شہیر کے پاس وہ 10 دن تک رہی تھی۔ دونوں کے پاس تنہائی کے لمحات بھی آئے تھے، مگر شہیر نے اسے غلط نظر سے دیکھا نہیں تھا۔ کتنی پاکیزہ نظر تھی شہیر کی! وہ روتے ہوئے چلا کر کہنے لگی کہ کہاں چلے گئے ہو شہیر؟ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میری وجہ سے تمہیں ان تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، میری وجہ سے تم اس گولی کا شکار ہو گئے۔ وہ رو رہی تھی۔ اگلے ہی روز سے پورے گھر میں اسے نوکرانی بنا کر رکھ دیا گیا۔ ہر کام اس سے کروایا جانے لگا۔ گھر میں اس کی اہمیت نوکروں سے بھی بدتر تھی۔ سریہ بیگم کا جب دل چاہتا اسے مارتی، اسے تشدد کا نشانہ بناتی۔ جب تک اس کے دل میں شہیر کی موت کا غم تھا، وہ ہر ایک کی ڈانٹ سہتی رہی۔ دن میں وہ سب کی ظلم کا نشانہ بنتی، اور رات کو ہوس کا پجاری بنا سردار اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہتا۔ ابھی اسے یہاں پر آئے ہوئے صرف 3 دن نہیں ہوئے تھے، اور اس کی رنگت بدل کر رہ چکی تھی۔ مزید یہ سب کچھ برداشت کرنا حماقت تھی۔ ایک مرتبہ پھر اندر کی آگ سلگنے لگی۔ سردار شان خان کو وہ اتنی آسانی سے جیتنے نہیں دے سکتی تھی۔ اس شام سردار شان خان نے گھر میں داخل ہوتے کھانا بناتی گلمینا کو ایک نظر دیکھا، پھر کہنے لگا، اوہ، تمہیں تمہارے بابا کی قبر پر لے کر جاؤں؟ پہلی مرتبہ اس کے منہ سے یہ سن کر گلمینا کو لگا شاید اس نے کچھ غلط سنا۔ کہنے لگی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ مجھے نہیں یقین۔ مگر وہ ہنس کر کہنے لگا کہ ہاں سچ ہی کہہ رہا ہوں۔ اب میں کوئی اتنا بھی برا نہیں ہوں جتنا تم نے سمجھ رکھا ہے۔ آؤ تمہیں تمہارے ابا کی قبر دکھا کر لاؤں۔
گلمینا نہ جانے کیوں تھوڑی پریشان سی ہوئی تھی، مگر اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر قبرستان کی طرف جانے لگی۔ سارے راستے وہ بے باک گانے گنگناتا رہا۔ قبرستان پہنچنے کے بعد اس نے ایک نظر آس پاس دیکھا، پھر اشارہ کر کے کہنے لگا، وہ ہے تمہارے باپ کی قبر، جاؤ دیکھو جا کے۔ جب گلمینا نے اپنے باپ کی قبر دیکھی، اس کے پیروں کے نیچے سے تو گویا زمین نکل چکی تھی۔ وہ چلائی تھی، کیونکہ اس خبیث قسم کے سردار خان نے گلمینا کے باپ کی قبر پر جوتے رکھے ہوئے تھے۔ ان گنت جوتے پھینک کر وہ قبر کی بے حرمتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ گلمینا سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا۔ اس نے اپنی آستین میں جو چاقو چھپا رکھا تھا، جو لائی ہی اس لیے تھی کہ نہ جانے کب اس کی ضرورت پڑ جائے، اس نے اپنی آستین سے وہ چاقو نکالا اور اگلے ہی پل پوری قوت سے سردار شان خان پر وار کر دیا۔ خون کا ایک فوارہ اس کے سینے سے نکلا تھا۔ وہ درد سے چلا کر گرا ہی تھی، مگر گلمینا نے اسے گالیاں دیتے ہوئے اس کے منہ پر چاقو کھونپنے شروع کر دیے۔ پہلے اس کے منہ، پھر اس کے پیٹ میں وہ مسلسل چاقو کھونپتے ہوئے اسے کٹ لگا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی، کمینے، تو انسانیت کے نام پر کالک ہے، تو جانور ہے، تو درندہ ہے، اس ماں پہ بھی لعنت جس نے تجھ جیسی گندگی کو پیدا کیا۔ تو جانور ہے، جانور۔ تجھے کیا لگا تھا مجھے کمزور سمجھ لے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو اس کے منہ کا حشر ہی بگاڑ چکی تھی۔ جس پل اسے لگا کہ اب سردار خان مر چکا ہے، تو وہ جلدی سے اپنے باپ کی قبر کی طرف دیوانہ وار بھاگی تھی۔ اپنے باپ کی قبر پر موجود جوتوں کو اٹھا کر اس نے دور پھینکنا شروع کر دیا، اور پھر اپنے باپ کی قبر اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ بابا جان، میں نے آپ کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ دیکھیے آپ، میں نے اس کا حشر کیا کر دیا۔ میں نے کہا تھا نا، میں آپ کے قتل کا بدلہ لوں گی۔ دیکھیے میں نے اس کا کیا حال کر دیا۔ ابھی وہ اتنا کہہ رہی تھی کہ جب گولی کی آواز فضا میں گونجی۔ گلمینا کا سانس رکا تھا۔ ایک ساتھ 3 گولیاں چلی تھیں کہ تبھی ایک وجود آ کر گلمینا کے قدموں میں گرا۔ گلمینا نے پلٹ کر دیکھا تو یہ سردار خان تھا، جو تڑپ رہا تھا، اور گولی چلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شہیر عالمگیر تھا۔ اگر بر وقت شہیر گولی نہ چلاتا تو اب تک وہ بڑا سا پتھر گلمینا کے سر پر مارنے کے بعد اسے بھی قتل کر چکا ہوتا۔ شہیر کو اپنے سامنے زندہ صحیح و سلامت دیکھ کر گلمینا اس کی طرف بھاگی تھی، جا کر اس کے سینے سے جا لپٹی۔ سینے سے لپٹنا تھا کہ ایک چیخ شہیر کے منہ سے نکلی۔ گولی اس کے سینے میں لگی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ دل محفوظ تھا، مگر زخم گہرا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنے سینے سے گلمینا کو لپٹائے روئے جا رہا تھا۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے آنے میں دیری کر دی، نہ جانے تمہیں کتنی تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ وہ پولیس کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ سردار خان کی لاش کو وہاں سے اٹھا لیا گیا، جو جلال الدین خان کی قبر کے پاس گرا پڑا تھا۔ فوراً جرگہ کے تمام تر سربراہ جو اب تک غلط فیصلہ کرتے آئے تھے، ان کو بھی پکڑ لیا گیا۔ شہیر کا بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ گلمینا کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، مگر پھر شہیر سے جدا ہو کر روتے ہوئے سے بتانے لگی کہ سردار خان نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا، اور میرے ساتھ 3 راتوں تک۔ اس سے زائد وہ کچھ بولتی، شہیر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، بس اس سے زائد اور کچھ مت کہنا۔ شہیر نے سب سے پہلے تو اس کو ان کے حالات کو بہتر کیا، وہاں پر ایک چوکی قائم کروائی، جرگے کے نظام کو ختم کرایا، اور پھر گلمینا کے تایا کو منایا کہ وہ لوگ ان کے ساتھ شہر چلیں۔ گاؤں میں جتنی بھی پراپرٹی موجود تھی اس میں سے آدھا بیچ کر وہ شہر شفٹ ہو گئے۔ جیسے ہی گلمینا کی عدت پوری ہوئی تو شہیر سلطان کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ آج کسی ڈراؤنے خواب کی طرح سردار خان اس کے خواب میں آیا کرتا تھا۔ وہ تو راتوں کو بھی یہ سوچ کر سہم کر ڈر جاتی کہ کہیں وہ سردار خان قبر سے ہی نہ اٹھ کر آ جائے۔
اس نے ایک انسان کا قتل کیا تھا، مگر اسے ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی کیونکہ وہ درندہ اسی لائق تھا۔ شہیر خان نے اس تک بات پہنچنے دی ہی نہیں تھی۔ جس قدر لوگوں کو قتل اور پریشانی سردار خان نے دی تھی اس کا یہی انجام ہونا تھا، جبکہ وہیں دوسری جانب شرجینہ بیگم کے تو بیٹے کی موت کی خبر نے اسے بستر سے جا لگایا تھا۔ اب وہ گستاخی تھی کہ کاش اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کر لیتی، مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔